غفورا رحيما وكان الله غفورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس کی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی قابل احترام سامعین و سامعات، آج اس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہونی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری یادیں. اس دنیا فانی میں جب جب انسان حیوان نما درندہ ہوتا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کی بعثت کو قرآن نعمت عظمیٰ سے تعبیر کیا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ اذ بعث فیہم رسول. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً ایمان والوں پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول محترم کی ذمہ داری ہے لوگوں کو دعوت توحید دیں، کتاب و سنت کی تعلیم اور تربیت دیں، لوگوں کے دلوں کو میل اور کچیل سے صاف اور پاک کر دیں. میرے دوست اور عزیزو، یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے سب سے باکمال انسان کی سیرت ہے. ہمارا ایمان ہے روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ برگزیدہ افضل ترین شخصیت میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی بابت قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر عالی کو بہت بلند اور بالا تر کیا ہے. سیرت رسول جتنا جانے گا انسان اتنا زیادہ محبت کرے گا، جتنا زیادہ سیرت النبی کو پہچانے گا اتنا زیادہ نبی کی شان میں آنے والی گستاخیوں کا دفاع کرے گا. آج ہمارا نوجوان نبی کی سیرت سے غافل ہے. یقیناً آج ہمارے نوجوان کو کرکٹر کے تعلق سے پوچھئے کہ کون سا کرکٹر ہے جس کی زیادہ سنچریاں ہیں، جو سب سے زیادہ وکٹ لیا ہے، سب سے زیادہ اچھا فیلڈر کون ہے. آج ہمارے نوجوان لڑکیوں کو آپ پوچھ لیجئے کہ کون سا گانا سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے، کون سا فلم سب سے زیادہ سپر ہٹ ہے، وہ سڈن بول دیں گے کہ فلاں سب سے زیادہ. اللہ المستعان. میرے دوست اور عزیزو، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے روشن پہلو تو چھوڑیے، آپ کا اس میں گرامی سے بھی آپ ہمارے نوجوانوں کو ناواقف پائیں گے. کتنے لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر کسی نوجوان سے پوچھ لے کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے، وہ بولے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ المستعان۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آئیے آج کی محفل میں خطبہ جمعہ میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ خاص نقوش بس سرسری نظر پر جانتے چلیں، جس نبی رسول کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے کہا نبی محترم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس وقت میرے اور آپ کے نبی آئے اس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم، غارت گری، لوٹ مار، زنا، شراب نوشی، حقوق کی تلفی، حتیٰ کہ ایک باپ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو لے جا کر زندہ دفن کرتا۔ اتنے گئے گزرے دور میں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھایا۔ اور سب سے بڑی بات آپ کی شان و عظمت کے بارے میں بس میں اتنا کہوں گا، لا يمكن الثناء كما كان حقا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان کے تعلق سے آپ کی بابت کچھ بیان کرنا، آپ کی شان میں تعریفی کلمات بولنا، وہ آپ کے شائن شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کے تعلق سے بتایا اتنا ہم ایمان رکھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے تعلق سے جتنا بتایا ہے ہم پورا مکمل یقین رکھتے ہیں۔ سیرت محمدی، حیات محمدی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کی جو چیز کی قسم کھائے، لیکن ایمان والوں کو منع ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 72 کے اندر قسم کھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان کی قسم، آپ کے زندگی کی قسم۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ سیرت طیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی اور کہا لوگوں کے تعلق سے انہم لفی سکرۃ یعمہون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ دنیاوی لہو لعب میں، دنیا کے مزے میں، دنیا کی عیش و عشرت میں اور اپنے نشے میں بہہ کے جا رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، کیوں نہ چاہے؟ مثالی زندگی اگر بنانا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نمونہ اس کو کیا مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بابت کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے۔ آپ اپنوں میں، اوروں میں، رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں میں، امیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں میں، اپنی بیوی بچوں میں آپ نے اپنا ایک مثالی کردار پیش کیا۔ آج مسلمان جو در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح جو کاٹے جا رہا ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے نبی کو اپنا اسوہ نہیں مانا، نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آئیڈیل مانا، کسی اور کو اپنا اسوہ بنایا۔ میرے دوست اور عزیزو، جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک ورق، آپ کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ اور آپ کے بچپن کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا بچپن عام بچوں کے بچپن سے بالکل مختلف رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا پاکیزہ، بڑا پاک صاف ستھرا تھا۔ آپ نے بچپن میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بتوں سے آپ شدید نفرت کرتے، آپ نے بتوں کے لیے کبھی سجدہ نہیں کیا، جبکہ مکہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 سے زیادہ معبود باطلہ رکھے گئے تھے۔ آپ بچپن ہی سے محنت کرتے تھے، آپ نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی۔ آپ جب جوان ہوئے، آپ کی عمر 20 سے 22-25 سال کے اندر تھی، تو آپ حرب فجار اور حلف الفضول کے تاریخی اجتماع، جو اس وقت کے مہان لوگ بیٹھ کر قوم ملت کی رہبری، قوم و ملت کی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جو محفلیں سجتی تھی، آپ اس کے اندر رونق افروز ہوتے، آپ اس کے اندر شریک تھے، آپ ان کمیٹیوں میں رہتے، آپ نبی بنائے جانے کے بعد اس حلف الفضول کی بیٹھک کو یاد کرتے کہ اگر آج بھی اس طرح کی محفل میں مجھے بلایا جائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ میدان تجارت میں آپ جب جوانی کی تہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو اس وقت آپ نے ایسا نیک نام کمایا۔ آپ کے شریک تجارت پارٹنر صاحب جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے آپ کے بابت کہا، آپ کے اخلاق کے بارے میں گواہی دی۔ پورے مکہ میں آپ امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال
پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی کی عمر میں جو 20 سے 25 سال کی عمر تھی اس موقع پر اپنا مال دیا تجارت کی غرض سے. یہ اتنی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ آپ نے تجارت کی. ملک یمن اور بہت سارے الگ الگ ممالک میں آپ کا مال جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپ ذرا آگے بڑھیں کہ خاتون جو ہے 40 سالہ خاتون ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایک نہیں 2 شوہر کا انتقال ہوا ہے اور ان کو بڑے بڑے سورما لوگوں کے نکاح کے پیغام آ رہے ہیں, لیکن خدیجہ الکبریٰ نے کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا. 25 سالہ ایک نوجوان جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں, آپ 25 سال کے ہیں. ایک 40 سالہ خاتون جس کے 2 شوہر مر چکے ہیں اور اس کو کئی ایک رشتوں سے کئی ایک جگہ سے پیغامات آ رہے ہیں, لیکن اس نے 25 سالہ نوجوان کا انتخاب کیا. یا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر, یا آپ کے کردار کو دیکھ کر, یا آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کو دیکھ کر. آج بھی رشتے ہوتے ہیں, لڑکی کو بالکل فرشتہ نما ایک فرشتہ انسان چاہیے اور لڑکے کو حور چاہیے. اتنے فٹ اتنے انچ ہے, کلر فیئر ہے کم ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں, چلا کر دیکھتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ ہے پس کر ڈالو. لیکن میرے دوستو جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں, بڑے پابند آدمی ہیں, بڑا نوجوان, بڑا بہترین نوجوان ہے, اس کو حور چاہیے. کہاں سے لائے گا؟ جس کی ناک, آنکھ, کلر اور اگر کسی میں کچھ کمی پیشی ہے تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اور آپ نے اس کے اخلاق اور کردار کو نہیں دیکھا, اس کی تعلیم اور تربیت کو نہیں دیکھا, بس آپ کو رنگ روپ ناک کے اعتبار سے بالکل A1 چاہیے, گویا کہ وہ ہیرو نہیں طلب کرتا ہے. نعوذ باللہ. میرے دوست عزیزو, اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں. آپ ذرا دیکھیے, نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں, نبی کی محبت صرف سال میں ایک مرتبہ جھنڈی ہلانے کا نام نہیں ہے. 25 سالہ نوجوان ہے, 40 سالہ خاتون ہے جو بیوہ ہے, اس کا نکاح کا پیغام آیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو قبول کیا. سبحان اللہ. میرے دوست اور عزیزو, جب آپ کی عمر 30 سال کی ہو گئی اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوا, سارے مکہ والوں نے بیٹھ کر اس بات کا پلان کیا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو رہی ہیں, اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے, اور وہاں پر بالکل حلال اور حرام روپے کی تمیز کرتے ہوئے, سبحان اللہ, سلام ان لوگوں پر جنہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اپنی کمائی کا جائزہ لیتے ہوئے حلال اور حرام میں تمیز کیا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کیے. اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی, حجر اسود کے تنصیب کی بات آئی کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لگانا تھا. اب یہاں پر جھگڑا شروع ہوا, ہر خاندان چاہتا تھا یہ شرف, یہ اعزاز, یہ مرتبہ, یہ مان, یہ سمان, یہ چودراہٹ ہمیں ملے. تلواریں ہی نکلنے والی تھی. ایسے موقع پر ابو امیہ مخزومی قریش کا ایک بڑا سردار تھا, جس کی تجویز سے, جس کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ جو صبح میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارا حکم ہوگا, وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, صبح میں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابھی آپ کی عمر 30 سال ہے, ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے دیکھا, ایک لفظ چیخ اٹھتے ہیں, ھذا الامین رضینا ھذا محمد, یہ بہت ہی امانت دار آدمی ہے, ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں. سبحان اللہ. میرے دوستو, وہ میرے نوجوان ساتھیوں, نبی سے محبت کی بات کرتے ہو نا, آپ کے محلے کے لوگ, آپ کی بستی کے لوگ ایسی گواہی دے کہ یہ امانت دار ہے, یہ سچا آدمی ہے. واقعی تب تو سمجھیں گے کہ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا. یہ واقعہ آپ پورا جانتے ہیں. آپ کو جب پہلی وحی ہوئی, آپ بالکل حیران پریشان, حیران شستر ہو کر, پسینے میں شرابور ہو کر آپ گھر لوٹے اور جا کر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ ہیں ان سے کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. اور آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی, مجھے ایسا لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا, میں اب نہیں رہوں گا, مجھے ہیبت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. وہ میری ماں, وہ میری بہن, اگر آپ کسی کی بیوی ہیں تو یہ دیکھو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی آپ نبی ابھی بنائے گئے. کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ مرد, وہ بڑا مہان مرد ہے جس کی بیوی, اس کی سچائی, اس کی امانت داری, جس کی ایمانداری اور پھر اس کے اخلاق اور عادات کے بارے میں گواہی دے دے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, ایک لمبی فہرست گنائی. ڈرو نہیں. میرے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل, ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس گئے,
جانے کے بعد اپنا قصہ سنایا. ورقہ بن نوفل بہت بڑے تعلیم یافتہ تھے, عیسائی آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے یقیناً آپ جو پچھلی کتابوں میں جس نبی کی بشارت ملی ہے وہ آپ ہیں. آپ کے ساتھ بڑے کٹھن معاملات ہوں گے, آپ کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, ستایا جائے گا, آپ کے قوم کے لوگ آپ کی بستی سے آپ کو نکالیں گے. پھر نبی کہتے ہیں میری قوم کے لوگ مجھے اپنی بستی سے نکالیں. کہا ہاں آپ کی بستی کے لوگ آپ کو نکالیں گے. میرے دوستو معلوم یہ ہوا جب بات توحید کی ہوگی مخالفت اپنوں سے ہوگی. اور یہی صبر کا سبق دینے کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف کو نازل کیا, یہ سبق سکھانے کے لیے. ایک باپ کے بچے ہیں, بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی یوسف کا, اس چھوٹے معصوم یوسف کا کیا قصور تھا جس کو کنویں میں ڈالا گیا؟ بس حسد. مطلب اپنوں سے جو مخالفتیں ہوتی ہیں, یہ سبق سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو صبر کرنا ہے. تو میرے دوست اور عزیزو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بنایا, حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی, اور پھر چند دنوں کے بعد سورۃ الحجر کی وہ آیت نازل ہوتی ہے, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اللہ کے نبی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو جاری کریے, کھلم کھلا بولیے, ڈٹ کر بولیے, زبان کے تال اعلان کر دیجئے توحید کا اعلان. لوگ بولتے ہیں نا ارے اتنا کھلا بولے تو ناراض ہو جاتے, پھر انہوں آتے نہیں. میرے دوستو یہ اللہ کو نہیں معلوم تھا. اللہ نے کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. اللہ کے نبی آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ کھلم کھلا بول دیجئے. آج حکمت اور مصلحت کے نام پر ساتھی ناراض ہو جائے گا, دوست ناراض ہو جائے گا, رشتہ دار پھر نہیں آئے گا, اس وجہ سے ان کی 11ویں چھٹی چھلے میں بھی جائیں گے اور ان کی دعوتوں کو بھی قبول کریں گے, ان کو ناراض نہیں کریں گے. ارے ساتھی ناراض ہوگا. حکمت سے کام کرنا ہے. حکمت کے نام پر دین پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی احکام میں کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. اللہ کے نبی آپ کو جو اللہ حکم دیا ہے آپ اس کو کھلم کھلا بول دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جو شرک میں لت پت ہیں آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے, آپ دعوت دیجئے, ان سے رشتہ مت نبھائیے. اللہ اکبر. میرے دوستو آج مصلحت کے نام پر شریعت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, احکامات الہیہ کو تو فراموش کیا جا رہا ہے. ارے نہیں, ہمارے امام صاحب ایسا نہیں بولے. ہمارے خاندان میں مہر کا نقد دینا جاری نہیں ہے, ہم نہیں دیتے. ہمارے پاس اتنے تولے سونا دینا ہے, ہمارے خاندان میں یہ سسٹم چلا ہے. اب کا خاندان کیا ہے, قرآن و سنت سے بڑھ گیا. میرے دوست اور عزیزو, اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کھلم کھلا اعلان کیجئے, آپ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں, ایک ایک خاندان کے لوگوں کو نام لے کر بلاتے ہیں, سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. جو نہیں آ سکا اپنے نمائندے کو بھیجا. اس وقت کا جو میڈیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا, دیکھو میں پہاڑ کی اونچائی پر ہوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات مانو گے؟ سبحان اللہ. وہ میرے نوجوان جو نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہو, عرفات کے موقع پر حلوہ پوری کھا لینا نبی سے محبت نہیں ہے. یہ نبی کی سچائی آنی چاہیے. محلے کے لوگ, بستی کے لوگ, خاندان کے لوگ یہ کلک کہتے ہیں ما جربنا کا کذبہ, اے محمد ہم نے آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا, آپ سچ بولتے ہیں, آپ بولو. آپ جیسے ہی موقع کی نزاکت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کی بات کو لوگ مان رہے ہیں, لوگ آپ کی ذات کو مان رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں, تو اس کے بعد اللہ کا حکم جو تھا آپ نے پیش کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگو کلمہ پڑھ لو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ادعوکم الی ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لوگو میں تمہیں اس پیغام کی طرف بلایا ہوں, میں تمہارے کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, وہ معبود برحق ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. وانی عبدہ ورسولہ, میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. سبحان اللہ. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر آپ کھلم کھلا اعلان کرنے کا جو سب سے پہلا سبق ملا, اسی وقت آپ نے لوگوں سے کہا انی عبد و رسول, تم گواہی دو میں اس کا بندہ اس کا رسول ہوں. آج میرا بھائی ماننے کو تیار نہیں, اللہ کے بندے ہیں آپ. نور والا آیا, اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں آپ کو کئی ایک جگہ عبد کا ذکر کیا اور کئی ایک جگہ آپ نے اپنے آپ کو عبدیت سے نوازا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, اور میرا پیارا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی گواہی دو اور میرے بارے میں گواہی دو, میں اس کا بندہ اس کا رسول. اضمن لکم الجنہ, میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. جیسے اللہ کے نبی نے توحید کا پیغام سنایا, سب سے پہلے آپ کا چاچا ابو لہب اٹھا, تبن لک, تیرا برا ہو, تیرا ستیہ ناس ہو, کیا تو ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ جشن وہ ہر سب مناتے ہیں سوائے ابلیس کے, وہ جھوم جھوم کر سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لہب بھی خوشی منایا. ہاں, اگر ابو لہب جیسی محبت ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس راستے پر چلے ہیں. نولی ما تولا, آپ جدھر چلنا چاہیں اللہ ادھر چلائے گا. یہ ابو لہب ہے, جب نبی کی پیدائش پر سب سے پہلے جو خوشخبری دینے والی خاتون جو لونڈی تھی اس کو آزاد کیا تھا. جی ہاں, بالکل خوشی منایا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے. لیکن یہی ابو لہب نبی علیہ السلام کلمہ توحید کا اعلان کرتے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ, توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں, تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا یہ آپ کا چاچا ابو لہب تھا. معلوم یہ ہوا صرف آپ کی ذات کو ماننا مکمل ایمان نہیں ہے, آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو بھی ماننا ہوگا, آپ کی تعلیم کو بھی ماننا ہوگا, آپ کی شریعت کو بھی ماننا ہوگا. مکی زندگی میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے, 3 سال تک بیکاٹ کیا گیا. آج این آر سی کی بات کو کرتے ہیں, کتنا معاملہ مچا, کتنے شہید ہوئے, پورے کے پورے لوگ, ماں, عورتیں, بچے, سارے کے سارے روڈ پر آ گئے. میرے دوستو, میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال بیکاٹ کیا گیا, بات چیت بند, لینا دینا بند, کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا. 3 سال کا وہ مرحلہ آپ سوچئے وہ کیسا گزارے ہوں گے. میرے دوستو, بڑے بڑے آپ کی زندگی میں چیلنجز آئے, لالچ کے طور پر, دھمکی کے طور پر آپ کے ساتھ چیلنجز آئے, ترغیب اور ترہیب کا معاملہ پیش آیا. ایک دفعہ تو قریش کا بڑا سردار عتبہ آیا, جس کو ابو الولید کے نام سے کہا جاتا ہے. کہا محمد میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹھو. یہ نبی کا اخلاق دیکھیے, دشمن ہے, آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہے, آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اور بیٹھ کر کیا بات کر رہا ہے؟ اچھا محمد یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں تو ہی شرک کی بات کرتے ہو, ہمارے معبودان باطلہ کے خلاف بول رہے ہو, یہ ایسا کیوں کر رہے ہو, اس سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو بولو, ہم پورے عرب کا تم کو بڑا بنا دیں گے. اگر تم اس کے ذریعے سے امیر بننا چاہتے ہو, پیسے والے بننا چاہتے ہو, سارے عرب کا پیسہ آپ کے خدمت میں ڈال دیں گے. اگر آپ کسی حسین جمیل خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تو بتاؤ, ہم اس حسین عورت کو تمہارے پاس پیش کر دیتے ہیں. اگر تمہارا دماغ خراب ہے تو بولو, ہم تمہارا علاج کرائیں گے. کوئی سن سکتا ہے بھائی؟ اگر کوئی آدمی جس سے محبت نہیں کرتے, اگر اتنی ساری باتیں اگر ہم سے کوئی بولے, ہم برداشت کر پائیں گے؟ پتہ نہیں کتنے آستین چڑھیں گے, کیا کیا ہوگا. یہ نبی کا اخلاق دیکھیے. نبی علیہ السلام نے پوچھا, عتبہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا, بیٹھو, میں کچھ آپ سے بولنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں شروع کی. سورہ حامیم سجدہ پڑھتے گئے, وہ سن کر محسوس ہو رہا تھا, اس کو بات سمجھ میں آ رہی تھی. جیسے سجدے کی آیت آئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا. بولا محمد بس تم کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ بولا اللہ کے نبی نے کہا میں تم کو یہی بولنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے محمد رہو. وہ چلا گیا, جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, ارے یار محمد کو اس کو اپنی حال پر چھوڑ دو. بولے تمہارے اوپر بھی جادو چڑھ گیا, نبی تم پر بھی جادو کر دیے. ارے دیکھو تمہارا معاملہ بس اللہ کا معاملہ, میں جو بات سمجھ میں آ رہی بول رہا ہوں, محمد سچے ہیں, ان کو اس کے حالت پر چھوڑ دو. سبحان اللہ, الحق ما شہدت بالاعداء, حق بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا. میرے دوستو, طائف کے سفر کو آپ سب جانتے ہیں. جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام سفر طائف کیا, ہجرت کی, تو اس وقت وہاں کے اوباش بدماش ہنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا, مار کتنا لہو لہان کیا. نبی علیہ السلام غش میں آ کر بے ہوش ہو گئے. آسمانوں سے پہاڑوں کے فرشتے آئے, تو اللہ کے نبی اگر آپ کہہ دیں تو ان بستی والوں کو 2 پہاڑ کے پیچھے پیس دیں گے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رحمت ہیں. آپ نے کہا, اللہ سے دعا کی, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دینا, یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. اور آپ علیہ السلام نے کہا اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا, ان کے آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. آج پورا کا پورا طائف ایمان سے بھرا ہوا ہے, توحید سے بھرا ہوا ہے. وہاں پر آپ کو کوئی مزار, کوئی جھنڈی نظر نہیں آئے گی.
لا الہ الا انت. میرے دوستو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور آپ کی دعوت دیکھیں. جب آپ طائف سے واپس آئے, آپ کے ساتھ جو صحابی تھے, کہا اللہ کے نبی ہم تو یہاں سے ہجرت کر گئے, اگر پھر سے مکہ میں جائیں گے تو ہم کو رہنے دیں گے کیا یہ لوگ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بول بھیجے ایک بڑے آدمی کے پاس کہ ہم کو مکہ میں آنے کی اجازت دو, یعنی امن دو, امان, سیفٹی دو ہم کو. سوری کیا ہو, آپ نے پھر ایک بڑے آدمی کو پاس بھیجا تو اس نے معذرت کر لی. ایک آدمی تھا مطعم بن عدی, اس نے اس کو ایکسپٹ کیا, محمد مجھ سے امان چاہ رہے ہیں. وہ آگے بڑھ کر اپنے پورے بچوں کو لے کر پورے ہتھیار کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے شاعر شان انداز میں استقبال کیا اور کعبۃ اللہ کے پاس لایا. اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھے, پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر چھوڑا اور پھر کعبۃ اللہ کے سائن میں اعلان کیا کہ محمد میرے امان میں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطعم کا یہ احسان اپنی زندگی میں یاد رکھا. جنگ بدر کے قیدیوں کو جب پکڑ کر لایا گیا اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور میرے پاس ان بدبودار لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کے احسان مرہون منت ان سب کو آزاد کر دیتا. معلوم یہ ہوا میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان شناس تھے, احسان فراموش نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے مکہ کے لیے نکلے, یعنی ہجرت کے بعد. میں بالکل شارٹ جا رہا ہوں. جب آپ مدینہ گئے, مدینہ میں رہے, مدنی زندگی میں آپ نے خواب دیکھا, اللہ کے حکم سے آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے, عمرے کے لیے نکلے. واقعہ بڑا طویل ہے, بالکل اشارات میں جا رہا ہوں. وہاں پر مکہ والوں نے روک دیا, بریک لگا دیا, آپ یہ سال عمرہ نہیں کر سکتے, آپ کو یہ سال واپس جانا ہے. بات چل چلا کر صلح پر آئی, بیٹھک ہوئی اور بیٹھک پر سہیل آئے. اللہ کے نبی نے کہا سہیل آئے ہیں, معاملہ سہل ہوگا, آسان ہوگا. اب جب بیٹھے ہیں مسالات کے لیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کاغذ اور پین ہے, لکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اعتراض کیا سہیل نے؟ اگر اللہ کو رحمان اور رحیم مانتے تو ہمارا اور تمہارا جھگڑا ہی کیا تھا بھائی, نکال دو. کیا لکھنا؟ بسمہ تعالیٰ لکھو, بسمہ تعالیٰ لکھو. پھر اس کے بعد حضرت علی نے لکھا یہ اقرار نامہ, یہ جو قرارداد پاس ہو رہی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے. لکھا, لکھتے ہی کہا نہیں, اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کو اگر ہم رسول مانتے تو تمہارا اور ہمارا جھگڑا کہاں, نکال دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں نکالتا, اللہ کے نبی کا نام میں لکھا ہوں, میں کیسے نکال سکتا ہوں, میں نہیں کاٹ. اللہ کے نبی علیہ السلام کہا علی کہاں بتاؤ, میں میٹتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نام کو میٹا, کہا محمد بن عبداللہ لکھو. میرے بھائی آج مسلمان نبی سے محبت کی بات کرتا ہے, جھومتا ہے نبی کا نام لے کر, ہے نا؟ وہی بات ہوئی نا. کہتے ہیں کچھ لوگ رگ رگ میں ہیں نبی نبی, پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی, نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں, نبی کا فرمان آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. ارے نہیں, آپ بول رہے سب صحیح ہے لیکن ہمارے خاندان والے نہیں مانتے. میرے بھائی حضرت علی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں آپ. حضرت علی نے اپنی امارت میں کبھی میلاد النبی نہیں منایا. حضرت ابوبکر, عمر, عثمان اور خلفاء راشدین, ائمہ اکرام, محدثین اکرام, کسی نے نہیں منایا. آپ دیکھیے کیک بن رہا ہے, اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے اور اس خبیث چھری سے پیارے نبی کا نام کٹ رہا ہے. وہ ہاتھ کیوں شل نہیں ہو جاتے, وہ چھری ٹوٹ کیوں نہیں جاتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹ رہی ہے, کیک کاٹ رہے ہیں. وہ صحابہ اتنی محبت کرتے تھے جو محمد الرسول اللہ لکھیں, رسول اللہ کو لکھنے کے بعد میٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے میلاد نہیں منایا, انہوں نے حلوہ پوری نہیں کھائی. اب حلوہ پوری کھا کر ہم خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. نبی کے نام پر چھری چل رہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. غزوہ فتح مکہ, فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے لیے بہت ہی سنہرے دن تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, صحابہ بہت خوش تھے, آج بدلے کا دن ہے. کسی نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, آج تو تکہ بوٹی کر دیں گے ہم, کیونکہ ان لوگوں نے پورے 13 سال مکہ میں ستایا ہے. یہ آواز ابو سفیان تک پہنچی.
اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات پاس بھی کہا اللہ کے نبی آپ کے صحابہ بہت جوش میں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اعلان کیا اليوم یوم المرحمہ, آج کا دن معافی اور رحم کا دن ہے. دشمنان اسلام کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. یہ فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے طاقتور جو مکی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جینا حرام کر دیا تھا, وہ سر نیچے کر کر کھڑے ہوئے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ محمد انت الکریم و انت ابن الکریم, آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, آپ ایک اچھے آدمی کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا آج میں تمہیں معافی دے رہا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. آج ایک انچ, ایک فٹ, ایک پلاٹ کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو کوٹ گھسیٹ رہا ہے. یہاں پر جانیں چلی گئی, زندگیاں فنا ہو گئی, لیکن پیارے نبی علیہ السلام ایک جملے میں کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ جی جاؤ تم آج آزاد ہو. سارے کے سارے صحابہ آپ کے ایک فرمان پر سلنڈر ہو گئے. وہ صحابہ سے زیادہ آج ہم محبت کرتے ہیں. اور نبی کا اخلاق دیکھیے, نبی کا کردار دیکھیے, یہ بات ہم کیسے بھول سکتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل آپ کا سخت ترین دشمن تھا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جیسے مکہ فتح ہوئی بھاگ گیا. عورتیں گھروں کو جنت بھی بنا سکتے ہیں, جہنم بھی بنا سکتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی, وہ میری ماں بہنوں یہ آپ کے لیے پیغام ہے, سن کر جائیں. اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی میرے شوہر کی جان بخش دیجئے, میرے شوہر کو آپ امان دیجئے. سبحان اللہ, پیارے نبی علیہ السلام اتنے رحیم دل, جس پر وارنٹ جاری تھا جہاں بھی دکھا مار دو. لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں امان دے دیا. وہ گھوم کر ڈھونڈ کر لاتی یمن کے بارڈر سے اور کہتی چلو میں تمہارے جان کی امان لیا ہوں اللہ کے نبی کے پاس. وہ آئے, کلمہ پڑھے. میرے دوست اور عزیزو, جیسے جب آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشی, اور آپ نے کہا مرحبا بالراکب المہاجر, مرحبا, ویلکم, خوش آمدید اے مہاجر سفر کرنے والے. سبحان اللہ, غور کیجئے. بول سکتے ہیں اے بھگوڑے تو بھاگ کر گیا, بول سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا. آپ نے کس طرح استقبال کیا, مرحبا بالراکب المہاجر, اے ہجرت کرنے والے سوار, تیرے لیے ویلکم ہے. ایسی مثال کہاں سے لائیں گے؟ یہ نبی کی سیرت ہے, یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنہری یادیں ہیں. مسلمانوں کو چاہیے سیرت پڑھیں, اور جو سیرت جانے گا, سیرت پڑھے گا, سیرت سنے گا, سیرت سمجھے گا, تو سیرت والے سے محبت کرے گا. صرف سال میں ایک مرتبہ خوشی منا لینا ہے کافی نہیں ہے, نبی کی محبت نہیں ہے. یہودیوں کی دشمنی, آپ کے ساتھ جو عناد, یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, یہ محتاج تعارف نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ آپ نے کبھی بدسلوکی نہیں کی. لیکن ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خلاف کیس کر دے رہا ہے, بہو جا کر ساس نند کے خلاف, داماد جا کر اپنے سسر کے خلاف, بھائی جا کر اپنے بھائی کے خلاف, باپ بچوں کے خلاف ٹوٹ کر رہے ہیں. نبی کی سیرت پڑھو. یہودیوں کے خلاف آپ نے بدسلوکی نہیں کی, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا جینا حرام کر دیا تھا مدینے میں. آپ نے یہود کا جنازہ آ رہا تھا, آپ نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے احترام میں, اور آپ وہ بچے کی عیادت کا مسئلہ آپ جانتے ہیں, بار بار اسی ممبر سے میں بولا ہوں. اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے آپ پہنچ گئے, اور آپ نے اس یہودی عورت کی دعوت پر لبیک کہا جس نے زہر ملایا تھا, لیکن آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی. نجران کے عیسائی, نصارہ, کرسچن جو ہیں, ایک دفعہ مسجد نبی آئے, اللہ کے نبی نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا, ان کو اپنے طریقے سے عبادت کرنے کا موقع دیا. آج مسجدوں کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں 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 مسلک والے مسجد میں نہیں آ سکتے. اللہ المستعان. نبی کی سیرت, نبی سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مسجد میں, فلاں فلاں ہماری مسجد میں نہ آئے. اور نبی کی سیرت, نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سیکھو, پڑھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کو اپنی مسجد میں رہنے کی جگہ دی, ان کو اپنے طریقے سے عبادت کا موقع دیا. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, سرغنہ تھا, وہ نبی سے کتنی بغض رکھتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگایا, ہر دفعہ نبی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. لیکن جب وہ بیمار ہوا, اس کی عیادت پر نبی پہنچتے ہیں, چاچا بیمار ہے, بھتیجے نہیں جا رہے ہیں. بعض دفعہ نحوست تو یہ ہے, باپ اماں بیمار ہے, ہاسپٹل میں سڑ رہے ہیں, بیٹے جا کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں,
اور یہ بچہ نبی سے محبت کرتا ہے، ماتھے پر چندی باندھ کر یا رسول اللہ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتا ہے، اور اپنے گھر میں اپنے ماں باپ پریشان تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے میرے بھائیوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی عیادت پر گئے، اور جب وہ مرا بیٹے عبداللہ نے درخواست کی اللہ کے نبی آپ میرے باپ کو اپنا جبہ دیجئے، کفن آپ نے دے دیا۔ جو دشمن ہے زندگی بھر آپ کو ستایا ہے اس کے کفن کے لیے پیارے نبی علیہ السلام اپنا جبہ دیے ہیں، اور عبداللہ کی خواہش ہے میرے باپ کا جنازہ نبی پڑھائیں، اور نبی علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں، عمر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات یاد رکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق دیکھیے۔ ہمیں دعوتیں تو منظور ہے چاہے کس کی بھی کیسی بھی رہے بس، لیکن جنازے میں نہیں جا رہے ہیں، عیادت پر نہیں پہنچ رہے، نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہمارا گھر کے بازو کا پڑوسی بیمار ہے کئی کے دن سے، ہم کو اطلاع تک نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار بیمار ہے، وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے جوجھ رہا ہے، ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ ہے؟ یہ نبی سے محبت ہے؟ نہیں میرے بھائی، نبی سے محبت ہوتی تو اپنوں سے غیروں سے جاتے۔ اور پھر دیکھیں ان واقعہ سے اندازہ لگا لیں کہ دشمنوں کے لیے آپ کا سینہ مبارک کس قدر کشادہ تھا، آج ہمارے سینے جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ ساری کائنات کے لیے پیکر رحم و کرم تھے، آپ جہاں پر ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر ایمان توحید دی، توحید کی دعوت دی ہے، وہیں پر آپ نے غرباء اور مساکین کے ساتھ حسن معاملہ کیا، اور آپ نے دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ آج مسکین اور غریب سے کون محبت کرتا ہے؟ پیسہ بولتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہیں پر لوگ جائیں گے، اس کی شادی میں بھی جائیں گے، اس کے جنازے میں بھی جائیں گے۔ جو غریب رشتہ دار ہوتا ہے اس کے جنازے میں بھی نہیں جاتے ہیں، اور نہ اس کی دعوت میں بھی، ارے چھوڑو کون تو بھی ایک جنے گا تو چلتا۔ اللہ المستعان۔ ظاہر کالے کلوٹے ہیں، ہیٹ کم ہے، دیہاتی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر ملتے تھے۔ ایک دفعہ آئے، اللہ کے نبی کو گھر پر نہیں پایا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کو ظاہر ملنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی فوراً گھر سے نکلے، بازار گئے، ظاہر جو ہے ترکاری بیچ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے سے جا کر ان کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اپنے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جو انجان لوگ ہیں، جو غیر معروف ہیں، معروف کے پیچھے معروف کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے سیلفی لینا ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی غیر معروف نارمل آدمی جو غریب ہے، جو روزانہ 200-500 روپے کماتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے ساتھ کبھی بیٹھ کر 2 لقمے کھانے کو پسند کیا ہے؟ پھر بھی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زید بن حارثہ ہیں اللہ کے نبی کے غلام، ان کے باپ حارثہ نوٹوں یعنی اس وقت کے پیسوں کی گنٹری لے کر، پوٹلی لے کر آئے کہ میں اپنے بیٹے کو نبی کے پاس سے آزاد کرا لوں گا۔ آ کر نبی سے بات کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں اپنے بیٹے زید کو لے جانا، لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے زید کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، اگر وہ آتے ہیں تو لے جاؤ۔ باپ بیٹے ملے، اشک بار ہوئے، کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ باپ نے کہا بیٹا چلو اب اپنے گھر۔ کون سا اپنا گھر؟ کہا بیٹا تمہاری ماں تمہارے بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ابا جو مجھے آزاد کرنے کے لیے آئے نا، ایسی 1000 آزادیاں محمد رسول اللہ کی غلامی پر قربان، نبی سے جو محبت ملی ہے میں نبی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ تھے نبی کے اخلاق، سنہری یادیں۔ ہم بھی نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں داخل کریں، طریقہ نبی کا اختیار کریں۔ 10 20 30 40 50 سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ان کی نماز نبی کی نماز جیسی نہیں ہے، جبکہ نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نہیں، ہمارے امام صاحب ایسا بولے ہیں، ہمارے گھر میں ایسے ہی چلتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں امام کے طریقے پر، حج پر جا رہے ہیں اپنے پیر اور مرشد کے طریقے پر۔ میرے دوستو، جب نبی سے محبت ہے نا، ہمارا ہر معاملہ، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہماری زندگی اور موت کے مسائل سارے کے سارے نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اور جس آیت سے میں اپنے خطبے کو شروع کیا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے نمونہ ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے، سنے، سمجھے۔ جتنا پڑھیں گے، جتنا جانیں گے، نبی سے اتنی زیادہ محبت ہوگی۔ سال میں 1 مرتبہ نبی سے محبت کرنا، دیگیں چڑھانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ کھانا کھلانا اچھا ہی کام ہے نا، یقیناً اچھا کام ہے، لیکن میرے دوستو
نبی کی سنتیں، نبی کی ادائیں، نبی کی جو سنہری یادیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے جوڑ لیں، عقائد اور اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کل امتی يدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس آدمی کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون بد نصیب ہے آپ کا انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب صرف محبت، صرف یا رسول اللہ کہنا یا پھر لبیک کہنا، مرحبا نبی کی آمد، نبی کی آمد، نمازیں چھوڑنا اور پھر جلوس میں جانا، نمازیں چھوڑنا، ڈٹ پر اپنی کمروں کو ہلانا، یہ نبی سے محبت نہیں۔ نبی کی محبت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، کتاب و سنت کا پابند بنائے، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، کتاب و سنت کا پابند بنا، حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں آپ کی سنہری یادوں کو داخل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اللہ حقیقت میں ہمیں نبی کا متبع بنا، نبی سے محبت کرنے والا بنا، حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں جنت الفردوس میں عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔